ایک مرتبہ عقیدت اور محبت کے ساتھ پرخلوص درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے عقائد عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ میرے محترم معزز بھائیوں، عزیز دوستو، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہر جمعہ کے خطبے میں منبر و محراب سے آقا دو عالم مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور آپ کی سیرت میں سارے مساجد میں ایک ماشاءاللہ ایک ساروں کی زبانیں رطب اللسان رہتی ہیں۔ ساروں کی زبان میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے گوشوں کو بیان کیا جاتا ہے، آپ کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور پھر جب ربیع الثانی آتا ہے تو اولیاء اللہ کی زندگی کو اور ان کی سیرت کو ہم لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، اور خصوصاً محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی، آپ کی سیرت کے بارے میں بھی ماشاءاللہ مسجدوں کے اندر آپ کی سیرت کے عنوان پر لب کشائی کی جاتی ہے، اور آپ کی زندگی کو لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ حضرت شیخ محبوب سبحانی قطب ربانی امام الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ربیع الثانی کی مختلف روایات کے اعتبار سے آپ ربیع الثانی کی 9 یا 10 یا 11 میں پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ گیلان کے رہنے والے ہیں، اور یہ گیلان ایران کے مشرقی وسطی کے کنارے پر موجود ہے۔ ایران کہاں اور یہ ہندوستان کا یہ کونا کہاں، اور وہ دنیا میں کب آئے اور کب دنیا سے چلے گئے، لیکن یاد کرنے والوں کی زبانیں ان کی زندگی کے تعلق سے آج بھی یاد کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان کی زندگی، ان کی سیرت، ان کی کرامات کو صرف اس لیے یاد نہیں کیا جاتا کہ آپ کے نام کی فاتحہ پڑھ کر، آپ کا نام لے کر کھا کر ایک مسلمان ڈکار لے لے اور بس وہیں پر اپنی زندگی کو ختم کر دے، اس لیے نہیں ہے۔ قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو زندگی اور حیات اور کارنامے ہیں، ہر مسلمان کو چاہیے کہ آپ کی سیرت کو اپنائیں، آپ کی حیات کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنائیں۔ آپ کی جو ولیوں کی جو زندگی ہوتی ہے، ولی جو اللہ کا سب سے زیادہ قرب اور اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور ولیوں کے سردار میں آپ نے جو اپنی زندگی میں لقب پایا، یہ ایسے ہی نہیں بلکہ آپ نے اپنی زندگی میں لوہے کے تنے چبا کر اللہ کے قرب کو اور اللہ کی نزدیکی کو اور ولیوں کے سردار آپ بنے۔ اللہ نے دین کو کامل اور مکمل بنایا، اور آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کے سلسلے کو ختم فرمایا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے قیامت تک کے لیے
ہر انسان کے لیے ولایت کا درجہ اور ولایت کا دروازہ اللہ نے کھول کے رکھا ہے. ہر کوئی ولایت کے درجے کو حاصل کر سکتا ہے. ہر کوئی انسان ولی بن سکتا ہے. ہر انسان اللہ کے قرب کو حاصل کر سکتا ہے. ایسا نہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی ہی آئے اور وہی اللہ کے ولی بن کر دنیا سے چلے گئے. انہوں نے جیسے زندگی گزاری، انہوں نے جیسے اپنی زندگی کو ڈھالا، اگر ہم نے بھی اسی زندگی اور اسی نہج اور اسی طریقے کو اپنایا تو جیسے وہ ولیوں کے سردار بنے، جیسے وہ ولیوں کے ولی بنے، قطب الاقطاب بنے، غوث اعظم بنے، تو میرے عزیز و بزرگوں ہم بھی ان کے نقش قدم اور ان کی حیات کو سامنے رکھ کر ان کی اتباع کریں گے تو وہ دن بھی دور نہیں کہ ہم بھی اماموں کے امام بن سکتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ اتنے بڑے ولی اور اتنے بڑے بزرگ اور اتنے بڑے ولیوں کے ولی بننے کا سب سے بڑا راز کیا ہے؟ سب سے بڑا راز جو کتابوں میں لکھا ہے، ان کی کتابیں مشہور ہیں. ان کی ایک کتاب ہے بنیۃ الطالبین، ان کی ایک کتاب ہے فیوض یزدانی، ان کی ایک کتاب ہے مجالس نمبر 1، مجالس نمبر 2، ان کی کتاب ہے ملفوظات، اور ان کی ایک کتاب ہے ماشاءاللہ عربی میں لکھی ہوئی تھی. ہندوستان کے علماء نے اس کا ترجمہ ٹرانسلیٹ کر کے الحمدللہ لائبریریوں میں ان کی کتابیں ملتی ہیں. آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان کی کتابیں دیکھ کر پڑھیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو وقت کے بڑے پائے کے بزرگ اور آج بھی اور کل بھی مانے جاتے ہیں، وہ اس لیے ہے کہ ان کے پیچھے ان کے والدین کی محنت تھی، ان کے پیچھے ان کے ماں باپ کی محنت تھی. وہ اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے قطب اور غوث، اپنی محنت تو تھی ہی لیکن اس محنت کے پیچھے ان کے ماں باپ کی، ان کے والدین کی قربانی تھی. میرے عزیزوں بزرگوں یہاں رک کر ایک بات میں آپ حضرات کو سمجھاؤں، اگر ماں باپ صحیح ڈھنگ کے ہوں، ماں باپ اگر صحیح رخ پر ہو تو ان کے بچے بھی آج بھی جو ہے قطب اور افضال بن سکتے ہیں. آج بھی غوث اعظم دستگیر بن سکتے ہیں. آج بھی میرے عزیزوں بزرگوں ماں باپ کی غلطیاں صرف استاد کا کام استاد کا بنانا نہیں ہے، استاد کا کام شاگرد بنانا نہیں ہے. سب سے زیادہ رول، سب سے زیادہ ڈھنگ اور سب سے زیادہ تعلیم و تربیت ماں باپ کی ہونی ہے. اس لیے کہ بچے جو جنم لیتے ہیں، جنم سے لے کر ان کی مرنے تک جو ان کا جو اثر ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ماں باپ کا ہوتا ہے. ماں باپ اگر دیندار ہیں، ماں باپ اگر دیندار ہیں اور دونوں دیندار ہیں تو بچے بھی جو ہے دیندار بنیں گے. اگر ماں اٹھ کر تہجد پڑھتی ہے تو بیٹا اٹھ کر نماز کی فجر پڑھے گا. اگر باپ اٹھ کر فجر کی نماز پڑھتا ہے تو میرے عزیزوں بیٹا اٹھ کر اشراق پڑھے گا. اگر باپ 11 بجے اٹھے گا تو بیٹا جو ہے شام کو اٹھے گا. آج امت کی حالت کیا ہے؟ ان کے بچوں کو جا کر دیکھو، آج بچوں کی زندگیاں کس حال میں پڑی ہیں اور کس حال میں گزر رہی ہے، ماں باپ کو ہوش نہیں ہے. قطبوں کے سردار، ولیوں کے سردار کیسے بنتے ہیں؟ جب ان کے ماں باپ نے ان کی زندگی پاک تھی، ان کی روح پاکیزہ تھی، ان کا کھانا پاک تھا، ان کے کپڑے پاک تھے، ان کی ہر چیز پاک تھی، تو ان کے بچے دنیا کے سردار اور سرتاج بنے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد پڑھنے کے لیے گئے. بغداد کا سفر کیا آپ نے، وہاں سے علم، وہاں سے تصوف. صرف 17-18 سال کا آج کا نوجوان ڈگری حاصل کرتا ہے، محلوں میں گھومتا پھرتا ہے. اور شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھو 18-17 سال کی عمر میں سارے دنیا کے سارے آخرت کے علم اپنے اندر لیے ہوئے. بغداد کا سفر تھا اور تجارت کا قافلہ، اس کے اندر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. انہوں نے جب سفر میں جا رہے تھے تو ایک ڈاکوؤں کے قافلے نے اس قافلے پر حملہ بول دیا اور ڈاکوؤں نے چیزیں چھیننا شروع کیا. کسی کے پاس سونا، کسی کے پاس اناج، کسی کے پاس ذخائر، کسی کے پاس وہ، کسی کے پاس یہ، سب کے پاس جو ہے جو کچھ تھا وہ لے رہے تھے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بچے تھے ابھی، پڑھنے کے لیے بغداد کو جا رہے تھے. گیلان سے ایران کا سفر کیا، ایران سے بغداد کو جا رہے تھے. اس سفر کے دوران دیکھا کہ ڈاکوؤں نے
حملہ بول دیا اور آپ بچے تھے، آپ کی ماں نے آپ کو حلف دیا تھا، آپ کی ماں نے آپ کو عہد دیا تھا، اے میرے بیٹے زندگی میں جو کچھ بھی حالات آئے اپنی زبان سے کبھی جھوٹ مت بولنا۔